اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد ثم ان بعض المتأخرین ذکر ثمرات اخر لا بأس بذکرها للتنبہ بها وبما يمكن ان يقال علیہا۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ بعض المتأخرین نے جو کہ بلے ظاہراً کاشف الغطاء ہیں، خوب کاشف الغطاء جس نے شرح لکھی ہے قواعد پر، انہوں نے بعض ثمرات کشف اور نقل کی بنا پر ذکر کیے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جو ہے ہم ان کا بھی تذکرہ کریں گے، اور جو کچھ ممکن ہے اشکال کرنا یا جتنی وسعت ہے اس کتاب کے حوالے سے ہم اشارہ بھی کریں گے۔ یعنی اشکالات ہیں، بہت ہیں، یعنی اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر مقتضائے حال کے مطابق ہم اشکال کریں گے۔ پہلا ثمرہ یہ بیان کیا ہے کاشف الغطاء نے کہ منہا ما لو انسلخت قابلیت الملک عن احد المتبایعین بموتہ قبل اجازت الآخر او بعروض کفر بارتداد فطری او غیرہ۔ پہلا ان ثمرات میں سے یہ ہے جو کاشف الغطاء نے ذکر کیے ہیں کہ اگر سلخ ہو جائے قابلیت ملک عن احد المتبایعین، یعنی متبایعین میں سے ایک قابل ملک نہ رہے، بموتی مثلا جو ہے عقد کے بعد مر گیا، تو اب جو ہے مرنے کے بعد مردہ قابل ملک یعنی ملکیت کا قابل نہیں رہتا ہے، وہ یعنی مالک بننے کی صلاحیت نہیں ہے اس میں۔ قبل اجازت الآخر، یعنی اجازہ آنے سے پہلے مر گیا، او بعروض کفر، یا کفر عارض ہونے کی وجہ سے قابلیت ملک منسلخ ہو گئی، بارتداد فطری، مرتد بن گیا مثلا، اب یہ مرتد یا فطری ہے یا ملی ہے، او غیرہ، یا غیر فطری جو کہ ملی ہے، مگر ملی کے لیے قید آ رہی ہے، یہ مع کون المبی اسی غیر کے ساتھ مربوط ہے، جو کہ غیر فطری مراد ہے، یعنی ملی مراد ہے، کہ ملی کے لیے اگرچہ ہر چیز کا وہ مالک بن سکتا ہے، مگر اگر مبیع عبد مسلمان ہو یا قرآن کریم ہو، مصحف ہو، تو یہ مالک نہیں بن سکتا ہے۔ مرتد ملی مسلمان عبد کا مالک نہیں بن سکتا، اور کتاب الہی جو کہ مصحف شریف ہے قرآن کریم، اس کا مالک نہیں بن سکتا، لہذا یہ قید ہے مع غیرہ کے لیے۔ تو خلاصۃ الکلام اسی ارتداد کی وجہ سے قابلیت ملک، مالک بننے کی قابلیت سلخ ہو گئی، تو یہاں پر یعنی معاملے کے بعد مرتد بن گیا، فیصح حینئذ، ایسی صورت میں شرط قابلیت ملک منسلخ ہونے کے بعد صحیح ہے علی الکشف کی بنا پر، دون النقل، نقل کی بنا پر صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا چونکہ حین العقد مالک قابلیت ملک رکھتا تھا، اب عقد کے بعد اجازہ آنے سے پہلے اگر یہ قابلیت سلخ ہو جائے تو کاشفہ بھی کی بنا پر، چونکہ حین العقد شرائط مکمل تھے، عاقد کے متبایعین کے تمام شروط، مسلمان تھا مثلا فرض کیجئے، یا وہ زندہ تھا مثلا فرض کیجئے اور مرتد نہیں ہوا تھا، اس وقت چونکہ یہ کشف اجازہ کاشفہ کی بنا پر من حین العقد سے کشف ہے، تو بناء علی الکشف معاملہ صحیح ہوگا اس کا۔ اما بناء علی النقل، چونکہ حالت نقل میں ابھی اجازہ، اب اگر اجازہ کو ناقلہ مانے تو یہ اس حالت جو ہے کفر میں ہے، مرتد ہو گیا ہے،
یا مرا ہوا ہے تو یہ قابل ملک نہیں ہے، تو نقل کی بنا پر درست نہیں ہوگا۔ یہ بات تھی متبايعین کی قابلیت۔ اب دوسرا ثمرہ آ رہا ہے وَكَذَا لَوْ انسلخت قابلیت المنقول بتلف او عروض نجاست له مع میعانه۔ اسی طرح ہی حکم ہے، یعنی کشف کی بنا پر معاملہ صحیح ہوگا، نقل کی بنا پر معاملہ باطل ہوگا اگر قابلیت منقول یعنی شرط عوضین، اوپر متبايعین کی بات ہو رہی تھی، ابھی جو ہے عوضین کی بات ہو رہی ہے۔ منقول یعنی جس کو نقل کیا جاتا ہے، وہ مبیع یا اس کا ثمن، مثمن یا ثمن، اس کی قابلیت اگر سلخ ہو جائے، وہ قابلیت کیسے تلف ہو جائے یا کوئی ایسی نجاست عارض ہو جائے جو کہ اس میں نجاست میعان ہی، یعنی نجاست اس میں مائع نجاست اس طرح سے مل جائے کہ پھر وہ عرفاً قابل استفادہ نہ رہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، قابل استفادہ نہ رہے، تو الی غیر ذالک، ایسی اور صورتیں جہاں پر جس کی بنا پر وہ مال عرفاً مال نہیں رہتا، بھلے ایسی کوئی نجاست یا ایسی کوئی عیب اس میں پیدا ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی کشف کی بنا پر معاملہ درست ہے، چونکہ علی الکشف یہ جو قابلیت منقول سلخ ہو گئی ہے وہ حین العقد نہیں بلکہ حین الاجازہ، بلے اجازہ آنے سے پہلے یہ بلے عقد کے بعد یہ قابلیت سلخ ہو گئی ہے۔ اب اجازہ آنے کے بعد، اجازت چونکہ کاشف ہے من حین العقد سے معاملہ صحیح ہونے پر، اب یہ جو قابلیت سلخ ہو گئی ہے وہ ملکیت مشتری میں یہ مال بلے قابلیت سلخ ہو گئی ہے، بلے یعنی مشتری کی طرف مال منتقل ہونے کے بعد یہ مالکیت بلے ملکیت سلخ ہو گئی ہے، بلے لہٰذا کشف کی بنا پر یہاں صحیح ہوگا، نقل کی بنا پر درست نہیں ہوگا، چونکہ حالت نقل بنا مراد لے لیتے جو ہے منقول قابل نقل نہیں ہے، بلے۔ اب اس کے مقابلے میں فرماتے ہیں کہ وفی مقابلہ، یہ جو دو صورتیں بیان ہو گئی، اس کے مقابلے میں ما لو تجددت القابلیت، اگر قابلیت متجدد ہو جائے۔ اب یہ القابلیہ یا قابلیت متبايعین بھی آپ لے سکتے ہیں اور قابلیت منقول بھی، عوضین بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اجازت سے پہلے اگر قابلیت دوبارہ آ جائے، یعنی حین العقد قابلیت نہیں تھی، عقد کرتے وقت نہ متبايعین، مثلا پہلی صورت، یا دوسری صورت جو ہے کیا ہے، قابلیت منقول حین العقد نہیں تھی لیکن اجازہ آنے سے پہلے جو ہے کیا ہے، قابلیت وجود میں آ گئی۔ فرض کیجئے مثلا جو ہے شرائطی عوضین میں سے کوئی شرط فوت تھی بلے حین العقد، لیکن اجازت سے پہلے یہ شرط وجود میں آ گئی، یا اوپر احد المتبايعین میں سے مثلا جو ہے حین العقد مثلا متبايعین میں سے ایک مجنون تھا یا جو ہے نابالغ تھا، اب وہ بالغ ہو گیا، تو بعد انعدام القابلیہ حال العقد، عقد کے وقت یہ حالت بلے قابلیت نہیں تھی۔ مثلا مثال پیش کرتے ہیں، کما لو تجددت الثمرۃ وبدا صلاحها بعد العقد، حین العقد ثمرہ موجود نہیں تھا لیکن جو ہے قبل الاجازہ یہ ثمرہ شجر پر ظاہر ہوا، اور وبدا صلاحها، اور صلاح ثمرہ ظاہر ہو گیا بعد العقد کے بعد قبل الاجازہ، تو ایسی صورت میں اگر یہاں پر آپ اجازہ کو ناقلہ مانیں تو یہاں نقل کی بنا پر معاملہ درست ہوگا، کشف کی بنا پر درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ کشف کی بنا پر اگر آپ درست قرار دے دیں گے تو کیا لازم آ جائے گا، یعنی حین العقد شرائط نہیں تھی، نہ قابلیت متبايعین یا قابلیت منقول وہ نہیں تھی، تو کشف کی بنا پر جو ہے چونکہ شرط قابلیت فاقد تھی، وہ قابل نہیں تھا مالک بننے کے لیے، اور یہ
منقول جو ہے مملوک بننے کی جو ہے وہ قابل قبول نہیں تھا مملوک کے لیے، تو کشف کی بنا پر یہ معاملہ درست نہیں ہوگا، اما ناقل کی بنا پر معاملہ درست ہوگا۔ اسی طرح وفیما قارن العقد بل فقد الشروط، یا فیما قارن العقد فقد الشروط، اگر عقد مقارن ہو فقد شروط کے ساتھ، بلے یعنی عقد ایسے وقت میں وجود آ گئی کہ جو ہے اس وقت جو ہے شرط عوض یا شرط متباینین میں سے کوئی شرط فاقد ہو گئی، ثم حصلت، پھر وہ شروط حاصل ہو گئی، یعنی قارن العقد فقد الشروط، عقد مقارن ہے فقد شروط کے ساتھ، یعنی جس وقت شرط فاقد ہو گئی اسی وقت عقد وجود میں آ گئی ہے۔ تو ایسی صورت میں ثم حصلت، پھر شروط حاصل ہو گئی، یا جو شرط معتبر تھی وہ پھر حاصل ہو گئی، تو اس بنا پر کشف کی بنا پر درست نہیں ہے، اما نقل کی بنا پر درست ہے یہ معاملہ بھی۔ وبالعکس، پھر اسی کے عکس، یعنی کیا مطلب، حین العقد شروط متوفر تھے لیکن اجازت سے قبل جو ہے شروط فوت ہو گئے، اجازت سے قبل شرط فوت ہو گئی، تو اسی صورت میں یہ پھر وہ بالعکس میں پھر کشف کی بنا پر درست ہوگا، نقل کی بنا پر درست نہیں ہوگا۔ تقریباً ان کو اگر ہم الگ الگ کر کے بیان کریں، جو کاشف الغطاء نے بیان کیا جو ہے ما لو انسلخت قابلیت الملک علی احد المتبایعین، یہ ایک ثمرہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد وکذا لو انسلخت قابلیت المنقول، یہ دوسرا ثمرہ ہو سکتا ہے۔ وفی مقابلہ ما لو تجددت القابلیہ، اس قابلیت میں بھی دو صورتیں آپ بنا سکتے ہیں، قابلیت متبایعین یا قابلیت منقول، یہ چار صورتیں بن گئی، اور پانچویں صورت فی ما قارن العقد فقد الشروط، یہ پانچویں صورت ہو سکتی ہے، اور وہ بالعکس اس کو چھٹی صورت آپ بنا سکتے ہیں۔ خوب، اب جو ہے یہ ثمرات کاشف الغطاء نے بیان کیے، وربما یعترض علی الاول، جو پہلا ثمرہ ہے قابلیت ملک ان احد المتبایعین حین العقد ہو تو کشف کی بنا پر درست ہے، نقل کی بنا پر درست نہیں ہے، اس پر جو اعتراض کیا ہے، اعتراض ہوا ہے، اور اعتراض کرنے والے صاحب جواہر ہیں، وہ کیسے، بامکان دعوی ظہور الادلہ فی اعتبار استمرار القابلیہ الی حین الاجازہ علی الکشف، کہ یہ دعویٰ کیا کہ جو ہے جو ادلہ بیع فضولی ہیں ان کا ظہور کس چیز میں ہے، کہ استمرار القابلیہ الی حین الاجازہ علی الکشف، کشف کی بنا پر قابلیت، اب یہاں قابلیت کو آپ عام لے سکتے ہیں چونکہ دوسرا ثمرہ بھی داخل کیا نا، وَكَذَا لَوْ انسلخت قابلیت المنقول، اب یہ قابلیت بلے احد المتبایعین ہو یا قابلیت منقول ہو، الی حین الاجازہ علی الکشف کی بنا پر مستمر رہنا چاہیے، فیکشف الاجازہ، جب اجازہ آ جائے گا تو وہ اجازہ کشف کرے گا ان حدوث الملک من حین العقد مستمرا الی حین الاجازہ، اجازت تک بلے ملک حاصل ہو گیا ہے، یعنی مشتری اصیل، بلے مشتری اصیل کے لیے ملک حاصل ہو گیا من حین العقد سے حین الاجازت تک مستمر، تو اس چیز سے کاشف بنے گا، لہذا ظہور ادلہ صحت بیع فضولی استمرار پر ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے صاحب جواہر کا۔ اما شیخ اعظم، لہذا اس اعتراض میں پہلا والا ثمرہ جو کہ قابلیت ملک ان احد المتبایعین اور قابلیت منقول بلے یہ دونوں مستمر ہو تب جو ہے کشف کی بنا پر صحیح ہے، مستمر نہ ہو تو درست نہیں ہے۔ شیخ کا اعتراض یہ ہے ان کے اوپر کہ وفیہ انہ لا وجہ لاعتبار استمرار القابلیہ بلے ولا استمرار التملک، کوئی دلیل نہیں ہے استمرار قابلیت متبایعین
ولا استمرار تملک، یہ استمرار تملک یعنی دوسرا ثمرہ جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، یعنی قابلیت منقول. المکشوف عنہ بالاجازہ الی حینها، وہ تملک، استمرار تملک جس سے کشف کیا گیا اجازہ کے ذریعے سے، اس کا استمرار لاعتبار استمرار القابلیہ ولا استمرار تملک الی حینها، الی حین الاجازہ، اجازت تک استمرار قابلیت متبايعین یا استمرار قابلیت تملک معتبر ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، لا وجہ. مثلا کما لو وقعت بیوع متعددہ علی مالہ، مثلا مال مجیز، مال مالک اصلی پر کئی مثلا جو ہے بیوع یعنی کئی بیع واقع ہو چکے ہیں. مثلا مال زید کو فضولی نے جو ہے عمر کو فروخت کیا، عمر نے اسی کو پھر کسی خالد کو فروخت کیا، پھر خالد نے اسی مال کو کسی اور کو فروخت کیا. اب یہاں پر کیا ہے، فإنہم صرحوا، یہاں پر فقہاء نے صراحتاً کہا ہے کہ بأن اجازت الاول، پہلی بیع جو کہ فضولی نے سب سے پہلے انجام دیا ہے اور اسی مالک پر کئی بیوع متعدد واقع ہوئے ہیں، وہاں پر کہا گیا ہے کہ بأن اجازت الاول توجب صحت الجمیع، پہلی بیع کہ اگر یہ اجازت دے دے مالک اصلی تو سب بیوع جو اس مال پر واقع ہوئے ہیں سب کے سب درست ہے، ما عدم بقاء مالکیت الاول مستمرا، وحالان کہ اجازت کو کاشف لینے کی بنا پر مع عدم بقاء مالکیت الاول مستمرا، بلے مالکیت اول مستمر نہیں ہے یہاں پر، چونکہ پہلی اجازت میں ہی مالک اول کا مال کس کی ملکیت میں گیا، مشتری اصیل جو پہلا خریدار ہے اس کی ملکیت میں منتقل ہو گیا. پھر جو ہے پھر بعد والے بیوع جو ہے نا، بعد والے بیوع صحیح ہیں وحال آن کی یہ مالک نہیں رہا، مالکیت اس کی ختم ہو گئی، مالک اصلی کی مالکیت ختم ہو گئی. یہ گویا ایک مثال تھی کس کے لیے، قابلیت قابلیت متبايعین مستمر ہو، یعنی استمرار معتبر نہ ہونے پر ایک وجہ یہ ہے متبايعین کے لیے. وکما یشعر بعض اخبار المسألہ المتقدمہ، اور کچھ روایتیں ایسی گزری ہیں کہ حیث ان ظاہر بعضها، بعض کے ظہور اس میں ہے، وصریح الآخر، اور بعض کی صراحت اس میں ہے کہ کیا، عدم اعتبار حیات المتعاقدین حال الاجازہ، حالت اجازہ میں متعاقدین زندہ ہونا ضروری نہیں ہے حالت اجازہ میں. یہ کچھ ایک روایت ان میں سے کہ یہ ہے کہ جو ہے روایت ابن اشیم یا اشیم، اس میں تو جو ہے مال دینے والا خود مر گیا ہے، ورثہ کی طرف اجازہ کا اختیار منتقل ہو گیا تھا. اگر وہ روایت اگر یاد ہے تو، جو کہ صحت بے فضولی پر جن روایات تمسک کیا گیا ہے ان میں سے روایت اشیم ہے. وہاں 3 گروہوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا اور وہاں مالک مر گیا تھا اور اجازہ کا حق ورثہ کے پاس تھا. تو حین العقد وہ تھا لیکن حین الاجازہ مالک موجود نہیں ہے. بلے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ استمرار قابلیت ملک معتبر نہیں ہے. مضافاً الی فحوى خبر تزویج الصغیرین، نیز تزویج صغیرین کی جو روایت ہے اس کا مفہوم، اس کا مفہوم، اس کا فحوہ دلالت، اور بلے اس کا مفہوم کیا بتا رہا ہے کہ الذی، یہ صفت خود خبر کے لیے، خبر تزویج صغیرین، الذی وہ خبر کی یصلح ردن، بلے یصلح ردن جو صلاحیت رکھتی ہے، یہ خبر رد کی صلاحیت، لما ذکر فی الثمرہ الثانیہ، جو دوسرا ثمرہ جو ذکر کیا ہے کاشف الغطاء نے، جس میں کون سا ثمرہ، اعنی بلے خروج المنقول بلے عن قابلیت تعلق انشاء عقد او اجازت بھی، منقول قابلیت تعلق انشاء عقد
انشاء عقد کے قابل نہ رہے منقول، یا اجازت دینے کے قابل نہ رہے، وہ کیسے؟ وہ منقول تلف ہو جائیں، یا شبہ تلف یعنی جو کہا کہ جو ہے عرفاً مالیت سے نکل جائے مثلا، تو اس کے لیے وہ تزویج صغیرین والی روایت خبر جو کہ رد بن سکتی ہے، رد بن سکتی ہے۔ بھلے وہ کیسے رد بن سکتی ہے پہلے، پھر اس کے بعد فہوا سے ہم تمسک کریں گے کہ استمرار ضروری نہیں ہے یہاں، یعنی دو چیزیں، وہ تجویز صغیرین پہلے گزر گیا کہ جس میں روایت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ جو ہے اجازت کشف حقیقی ہے، اس بات پر روایت دلالت کرتی ہے۔ اس کے لیے یہ بیان ہوا تھا کہ جو ہے دونوں چھوٹے تھے، لڑکی اور لڑکا، اور ان کا نکاح ہو گیا، اور اب جو ہے لڑکا بالغ ہو کے رضائیت کا اظہار کر کے اجازت دینے کے بعد مر گیا، تو امام نے فرمایا کہ جو ہے اس کی بیوی جو ابھی چھوٹی ہے بالغ ہونے تک اس کے میراث کو الگ رکھا جائے، الگ رکھا جائے۔ جب وہ بالغ ہو کے رضامندی کا اظہار کرے گی اور قسم کھائے گی کہ جو ہے میں سچ میں راضی ہوں، تو پھر جو ہے مال کو دیا جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ روایت کس بات پر دلالت کرتی ہے؟ یہ دلالت کرتی ہے کہ جو ہے اصلاً ثمرۂ ثانیہ کیا ہے؟ ثمرۂ ثانیہ کو آپ رد کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے رد کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ باب نکاح میں، اگرچہ باب نکاح میں وہ روایت آئی ہے احد الزوجین، یعنی باب نکاح میں زوجین مثل کیا ہے؟ عوضین ہے باب بیع فضولی میں، بھلے بیع فضولی میں جب زوجین میں سے ایک کا باقی ہونا ضروری نہیں ہے تو عوضین کا بھی جو ہے دونوں کا باقی مستمر رہنا ضروری نہیں ہے۔ یہ گویا شیخ اعظم رد کرتے ہیں صاحب فضولی بلے صاحب جواہر پر کہ ایو صاحب الجواہر، آپ کہتے ہیں کہ جو ہے عوضین کی قابلیت برقرار رہے، میں کہتا ہوں کہ جو ہے نکاح فضولی میں جو کہ زوجین ہیں ان کا ایک زندہ رہنا ضروری نہیں ہے بلے اجازہ آنے کے لیے، تو پھر جو ہے باب نکاح بلے باب بیع فضولی میں عوضین بھی اسی کی طرح ہیں، تو بلے وہ باب نکاح میں زوجین مثل عوضین فی البیع ہے، تو وہاں جس طرح سے ضروری نہیں ہے یہاں پر بھی ضروری نہیں ہے کہ جو ہے کیا ہے عوضین قابلیت، ان کی قابلیت برقرار رہے۔ یہ رد ہے شیخ اعظم کی طرف سے صاحب جواہر پر، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہے فہو خبر تزویج الصغیرین الذی، وہ خبر کی یصلح ردن، خبر صلاحیت رکھتی ہے رد کے لیے، لما ذکر فی الثمرۃ الثانی، کیسے رد؟ وہ یہ کہ جو ہے ثمرۂ ثانیہ میں آپ نے کیا کہا کہ منقول قابلیت سے خارج نہ ہو، یعنی منقول کی قابلیت برقرار رہے الہی نے اجازت، اس پر رد ہے وہ خبر۔ فہوا چھوڑیے، فہوا بعد میں بیان کریں گے ہم، وہ خبر ہی رد کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ کیسے؟ جس طریقے سے نکاح فضولی میں صغیرین میں سے ایک اگر بالغ ہونے کے بعد مر بھی جائے، بعد میں اگر شوہر بعد میں اس کی بیوی بالغ ہونے کے بعد اجازت دے دے تو بھلے معاملہ درست ہوگا اور یہ اجازت قابل قبول ہے اور وہ میراث کے مالک بنے گی جو خبر گزر گئی ہے۔ تو کہتے ہیں نکاح فضولی میں زوجین مثل عوضین فی البیع الفضولی ہے، تو بس جب زوجین کا زندہ رہنا ضروری نہیں ہے تو پھر یہاں پر جو ہے کیا ہے عوضین میں بھی بقاء عوضین ضروری نہیں ہے۔ یہ ہے رد شیخ اعظم کی طرف سے صاحب جواہر پر۔ پھر فہوا کیا ہے مضمون؟ فہوا اس طرح سے ہے کہ اور جب عوضین جو کہ رکن ہے عقد کے، عوضین رکن ہے عقد کے، بھلے جب عوضین میں استمرار شرط نہیں ہے تو پھر جو ہے متبایعین جو کہ رکن نہیں ہے، متبایعین رکن عقد نہیں ہے، عوضین رکن عقد ہے، بھلے عوضین رکن عقد ہے، جب عوضین میں بقاء قابلیت الی حین الاجازہ ضروری نہیں ہے تو پھر جو رکن نہیں ہے جو کہ متبایعین ہے اس میں کیا ہے بقاء ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ہے فہوا، وہ فہوا یہاں سے اخذ کیا ہے کہ فہوا خبر تزویج الصغیرین۔
پہلے اس طرح سے رد کیا صاحب جواہر کو کہ بھائی بیع فضولی میں عوضین کی جو بقا کی آپ بات کرتے ہیں اس کے لیے رد ہمارے پاس وہ روایت موجود ہے جو تجویز صغیرین والی روایت جو کہ جس کی تفصیل پہلے گزر گئی ہے. تو باب نکاح فضولی میں زوجین مثل عوضین ہے باب فضولی میں. تو جب وہاں زوجین میں سے ایک مرنے کے باوجود بھی اجازت قابل قبول ہے تو پھر یہاں عوضین میں سے ایک قابل ملک نہ رہے تو بھی جو ہے بعد میں بلے اجازت کارآمد ہے. اجازت کارآمد ہے. یہ ہے رد کرنے کے بعد پھر اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے؟ فہوا یہ ہے کہ بس جب عوضین کی جب عوضین کی قابلیت کا استمرار ضروری نہیں ہے تو فبطریق اولا متبایعین کی قابلیت بھی استمرار رہنا ضروری نہیں ہے. وہ کیسے وجہ اولویت کیا ہے؟ عوضین رکن عقد ہے. عوضین رکن عقد ہے اور جب رکن عقد میں استمرار ثابت نہیں ہے ضروری نہیں ہے تو پھر جو غیر رکن ہے جو کہ متبایعین ہے اس میں بطریق اولا استمرار ضروری نہیں ہوگا. یہ فإن موت احد زوجین فإن موت یہ ہے فہوا، یہ جو فإن ہے نا الا فہوا، وہ فہوا کیا ہے وجہ اولویت اور مفہوم وہ یہ ہے فإن موت احد الزوجین کتلف احد العوضین. زوجین کی موت، احد الزوجین کی موت کا تلف احد العوضین ہے فی فوات احد رکن العقد. جب جو ہے کس چیز میں اس کی طرح ہے؟ فی فوات احد رکن العقد، رکن دو عقد کے دو رکنوں میں سے ایک کے فوت ہونے میں احد العوضین کی طرح ہے. تو جب احد العوضین جو کہ عقد کے دو رکن ہیں ان میں سے ایک کا فوت ہونا جب درست ہے، فوت ہونے کے باوجود بھی درست ہے تو پھر جو ہے متبایعین میں بھی استمرار ضروری نہیں ہے. اس کے بعد مضافاً الی اطلاق روایت عروہ، مضافاً الی روایت اطلاق عروہ کیا ہے اس روایت میں؟ حیث لم یستفصل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن موت الشاة او ذبحہ و اتلافہ. جب عروہ بارقی واپس آئے معاملہ کرنے کے بعد اور راستے میں بیع فضولی کو انجام دیا، ایک شاة کو فروخت کیا اور اس کے بدلے میں عوض کو قبضہ کیا، تو پیغمبر اسلام نے جب اجازت دی ہے تو یہاں پر پیغمبر اسلام نے کوئی تفصیل نہیں مانگی کہ بھئی جو ہے وہ شاة جس کو فروخت کیا ہے وہ زندہ ہے، ذبح کیا ہے، تلف ہوا کیا، بغیر پوچھے جو ہے پیغمبر اسلام نے اجازت دی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بقاء قابلیت منقول الی حین الاجازہ ضروری نہیں ہے. اگر ضروری ہوتی یہ قابلیت کی بقا تو پیغمبر اسلام ضرور پوچھتے کہ وہ شاة باقی ہے یا نہیں. تو ٹھیک، لہٰذا صاحب جواہر کا جو اعتراض ہے کاشف الغطاء پر کہ قابلیت ملک احد المتبایعین اور قابلیت منقول کہ استمرار ہونا چاہیے، کہ جو اعتراض کہ وہ درست نہیں ہے. نعم، ہاں، ما ذکرہ اخیراً من تجدد القابلیہ بعد العقد حال الاجازہ لا يصلح ثمر للمسئلہ. ہاں، لیکن یہ جو آخر میں جو ذکر کیا ہے کہ تجدد قابلیت، وہ تجدد قابلیت للمالک یا تجدد قابلیت للمتبایعین یا للمنقول، یہ جو ثمرہ ذکر کیا ہے ہاں تو یہاں درست نہیں ہے. کاشف الغطاء نے جو ذکر کیا ہے وہ درست نہیں ہے. حالت اجازہ میں قابلیت آ جائے تو یہ درست نہیں ہے. لا يصلح ثمرة للمسئلہ. کیوں؟ لبطلان العقد ظاہرا علی القولین. آپ کشف کہیں نقل کہیں دونوں صورتوں میں عقد باطل، چونکہ حین العقد شرط متبایعین، شروط متبایعین نہیں ہے، یا حین العقد شروط عوضین نہیں ہے، اور بعد میں اگر یہ شروط آ جائیں تو پھر جو ہے یہاں یہ معاملہ درست نہیں ہوگا، چاہے آپ کشف مانیں، چونکہ حین الکشف بھی عقد تام نہیں ہے، اور حین اور اجازہ ناقلہ کی صورت میں بھی جو ہے خود عقد ہی فاسد ہے.
تو پھر اجازہ کا ناقلہ ہونا کاشفہ ہونا اس کو صحیح نہیں کر سکتے ہیں۔ وَكَذَا فِي مَا لَوْ اسی طرح ہی وَكَذَا فِي مَا لَوْ قَارَنَ الْعَقْدُ فَقْدَ الشُّرُوطِ، اسی طرح سے وَكَذَا فِي مَا لَوْ قَارَنَ الْعَقْدُ فَقْدَ الشُّرُوطِ، اگر عقد جو ہے کیا ہے فقد شروط کے ساتھ مقارن ہو اور بعد میں اجازہ ہے ثم حصلت جو کہا، یہاں پر بھی جو ہے درست نہیں ہے، اس لیے کہ حین العقد شروط نہیں ہے، شروط عوضین یا شروط کیا ہے متباینین نہیں ہے، تو پھر جو ہے بعد میں اجازت کی وجہ سے سرے سے ہی عقد باطل ہے، تو پھر جو ہے اجازت کی وجہ سے وہ چاہے آپ اجازت ناقلہ مانیں یا اجازت کاشفہ مانیں درست نہیں ہے۔ ہاں آخر میں وہ بالعکس جو کہا ہے، یعنی حین العقد شروط تھے لیکن بعد میں یہ شروط بلے کیا ہے فاقد ہو گئے، تو پھر وہاں کاشفہ کی بنا پر درست ہے کہا۔ وبالجملة فباب المناقشة وإن كان واسعا إلا أن الأرجح في النظر ما ذكرنا، بلے بہت کچھ مناقشہ ہو سکتا ہے ان ثمرات میں، مگر جو ہم نے ذکر کیا وہی درست ہے ہماری نظر میں، کہ جو پہلے والے دو ثمرے ہیں وہاں پر اعتراض درست نہیں ہے صاحب جواہر کا، باقی ان میں اعتراض ہو سکتا ہے۔ وربما يقال بظہور الثمرہ، یہاں سے اگرچہ عبارت مختصر ہے مگر تقریباً 6-7 ثمرات بیان ہو رہے ہیں، 6-7 ثمرات میرے خیال میں آنے والے درس میں انشاءاللہ ان کی طرف اشارہ ہوگا۔ صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔